السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ سورہ ملک۔ سورہ ملک سفارش کرنے والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں آپ سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ تبارک الذی اور یعنی سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ تو کون کون پڑھتا ہے یہ؟ تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ ایک دن ہم اپنے ان بستروں پہ نہیں ہمیں سونا، اپنی قبروں میں جا کے سونا ہے، اور قبر ایک وحشت والی اور ایک اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی۔ اس لیے رات کو سوتے وقت اس کو سورت کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک مکی ہے، اس میں 30 آیات، 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب بھلائیاں سب خیر اسی کی ذات سے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو زندگی میں جب کوئی کچھ مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کرے تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے آپ میری دعا سن لیں، آپ میری مشکل آسان کر دیں۔ عموماً ہم دعا کرتے ہیں لیکن پوری دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے، یقین کے ساتھ نہیں کرتے، تو اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید ہی نہیں آتی۔ تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکاریں۔ تو یہاں پہ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت پھر زندگی، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا، پھر موت آ گئی، پھر زندگی آ گئی، پھر زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج کی یہ زندگی جو اس وقت 2 موتوں کے بیچ کی زندگی ہے، تو یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہیں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین عمل کس کے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور احسن عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ خالص، سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ نیک عمل ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے طریقے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہیں، یعنی جن کے کام اچھے، زندگی بھی لمبی، اور جس میں وہ خوب خوب نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ معاملات ہو، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے طور پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، سر سے نہ اتارے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کے وقت اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے خشوع اور رضو کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا، اس کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اچھی ملاقات اس سے کرے گا۔ تو اسی طرح معاملات میں بھی حسن اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بھی بہتر ہو، یعنی جب اسے دینا پڑے، اس کو لوٹانا پڑے تو عمدہ اور احسن طریقے سے لوٹائے۔ اسی طرح اخلاق میں بھی حسن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں، صرف مال و دولت میں ہی ایکسلنس کے لیول پر نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اسے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اعمال میں بھی خوبصورتی، معاملات میں بھی خوبصورتی، تو پھر کون ہے وہ اللہ تعالیٰ؟ یہ صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین تعارف کرواتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ اور وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہ دیکھو گے، پھر تم نگاہ لٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا، اور ہم نے اس کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ یعنی جہنم کو کس وقت غصہ آئے گا؟ کس وقت؟ گناہ گاروں پر کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو، یعنی ہدایت دینے والوں کو ہی گمراہ قرار دے دیا گیا۔ وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ اہل دوزخ بھی مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ان کی سنوائی اب نہ ہوگی، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی ان کی فریاد، ان کی آہ و فریاد تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بخشش و بڑا اجر ہے۔ اور یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہو یا پھر چھپ کر کام کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادت، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈر کر وہ سب کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی جیسے صدقہ چھپا کر دینا، نوافل چھپ کر ادا کرنا، یا ذکر کرنا یعنی اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرنا، اپنی عبادات کو چھپانا ایک بہترین عمل ہے۔ ایوب سختانی ساری رات عبادت کرتے پھر اسے چھپاتے تھے، جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔
گویا کہ انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، یعنی اکیلے میں رونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل میں اترتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یا تراویح پڑھتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی منع نہیں ہے۔ رونا آئے تو رو لینا چاہیے، لیکن وہ بھی خالصاً کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب انسان اکیلا تو اللہ کو یاد کر کے روئے، کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو تنہائی میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بہایا جائے۔ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا ان کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے، یعنی جس نے انسان کو بنایا وہ انسان کے دل کے حالات بھی جانتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہاری زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اسی کی طرف قبروں پر اٹھ کر جانا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے، یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو، اللہ تعالیٰ کا رزق استعمال کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ تب کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ شعلے کھانے لگے گی؟ کیا تم اسے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر جلدی تم جان لوگے کہ کیسا میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا کون انہیں تھامتا؟ بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یا کون ہے جو تمہارا لشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی اور طاقتور زور اور اکیلا یا کوئی لشکر پورا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی تو بات یہ ہے کہ جس اللہ نے روک لیا اسے کوئی لا کر دینے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نماز کے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آرگنز ہمیں اس لیے دیے کہ تم ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو، کیونکہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنے دلوں کو سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو گویا ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ کہہ دو وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پر جب وہ اس کے قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے پگھل جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تم مانگا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم کہتے تھے لے آؤ عذاب۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ایمان لائے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا تو جلدی تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ یعنی یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے گناہ کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے، لاوے کے پاس بھاپ بن کے اڑ جائے تو کہاں سے ہم پانی لائیں گے؟ اگر آسمان سے اللہ پانی نہ برسائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے
کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پانی پلا رہا ہے جس میں ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ سورہ قلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ نون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں، باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں۔ کون کون سی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، قلم کو، جنت عدن جنت عدن اور عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، اور پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو، دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی خشک تر کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے ہی اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہاں لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا، اسے کچھ اختیار یا ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی، اور پھر مختلف چیزیں جو پیدا کی گئیں ان کریشن کے فنکشنز کیا ہوں گے۔ پھر اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو کرامن کاتبین، یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ اور لکھ دیتا ہے، وہی گناہ اس کا پھر لکھا جاتا ہے۔ پہلے روکا، قلم کو روک لیا لیکن اسے توبہ نہیں کی تو پھر وہ گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی۔ جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، یعنی قلم اس بات پر گواہ ہے، قلم کی روشنی میں اس بات پر گواہی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگاتے تھے۔ وہ آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، یعنی آپ کا اجر، آپ نے جو بھی اعمال کیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم قرآن مجید کو 1 حرف بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملتی ہے۔ امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے دن کو رات کو یا دیکھ کر یا زبانی، کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نمازوں کے، اس سارے پڑھنے کا ثواب کس کو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات جو ہم عمل کرتے ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا اجر بھی کس کو جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے ہمیں ملا۔ پھر اسی طرح آپ کی احادیث، پھر اسی طرح آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اجر میں آپ کو جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یعنی آپ کے اجر کا وہ سلسلہ جسے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اچھا، یعنی آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اصل میں قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معاف کرتے، درگزر فرماتے تھے۔
تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ چنانچہ جلدی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب بھی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ اب جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں، وہ چاہتے کاش اب نرمی اختیار کرے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کرنا۔ کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً کیا کرتا ہے؟ سچی نہیں بلکہ جھوٹی ہی قسم کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی قسم کھا لے تو اسے چاہیے اس کے سبب اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے۔ بہت تانے دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، تو یہاں کس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق بیان کیا جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق جو انتہائی بد اخلاق، اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیل بتائی جا رہی کہ آپ کے اخلاق کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتا دی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ تانے دینے والا، چگلیاں کرتا پھرتا تھا۔ چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے فرمایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، جو غیبت اور چغلی سے دنیا میں نہیں آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے، سخت مزاج، اکڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یعنی اس کے تکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مال والا، اولاد والا ہے۔ کون ہے یہ؟ کس کی بات کر رہی ہوں؟ ولید بن مغیرہ کی۔ وہ مال والا ہے، مال و اولاد پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجیب طرح کی نحوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں یہی بات بتا دی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال و اولاد دیا اس کا شکر ادا کرتا، اللہ کے آگے مزید ہمبل ہو جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے 9 اور بعض روایات میں آتا ہے 13 بیٹے تھے اس کے، جس کے اتنے بیٹے ہیں اور وہ سردار بھی ہو، اس کے پاس مال کی بھی کثرت ہو اور سب کمانے والے بیٹے، تو ایسے شخص کے اندر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے اس لیے ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی اور ہم جس پر چاہیں ظلم ڈھالیں۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اکڑ مزاج انسان جہنم کی نظر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر اکڑ مزاج، کینہ پرور، متکبر۔ اکڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سی بات کریں تو فوراً آپ پر برس پڑے، چھوٹی سی بات پر غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے، بد اخلاقی سے بات کرے۔ جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، جلدی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔
یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ نیک انسان کی اولاد کا واقعہ ہے جو خود نیک تھا، خدا ترس تھا، اپنی زندگی میں جو بھی اس کے پاس باغ سے آمدنی آتی وہ غریبوں اور مسکینوں کو ایک بڑا حصہ نکال لیتا۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کیا کہا، ہمارا باپ تو بڑا ہی ناسمجھ تھا اور مال اوروں میں بانٹتا پھرتا تھا، ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی نہ دینا پڑے۔ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر آ گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے ایک بہتر آدمی نے کہا، کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کے آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے دے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ تو اس واقعے میں سیکھنے کے دو اہم سبق ہیں۔ ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کے بعض کا سزا مل جاتی ہے۔ تو یہاں ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب تھی، ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، پھل ابھی توڑنا نہیں تھا، بلکہ نیت غلط کی تھی۔ ہم ایسا اور ایسا غلط کر دیں گے، اللہ نے اس بری نیت پر ہی پکڑ لیا۔ اور انسان کو اپنی نیت، خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا، انہوں نے دیکھا تو اپنی غلطی مان گئے۔ یہ ان کی اچھی خوبی بھی تھی کہ ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم سے ناراض نہیں، ہم آپ پاک ہیں، یعنی انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ ورنہ عموماً جب نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اب میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہاں ان لوگوں نے اللہ کو بلیم نہیں کیا، کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ اور پھر اچھی امید، باغ جل گیا، دوبارہ لگنا، پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے، کہنے لگے ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے گا۔ ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم سے جو قصور ہوا ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا بلا شبہ تمہارے لیے اس میں کوئی وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی تم اپنے عمل سے پیچھے کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بخشش کے وعدے ہیں، یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں؟ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یعنی کس نے یہ گارنٹی دی کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا، تمہارے حق میں ہوگا؟ یا ان کے کچھ شریک ہوں گے تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئے اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، وہاں محروم ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَيَبْقَى كُلُّ الْمُنَافِ، ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے گا، اور اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکے گا۔ یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے،
جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے ہو جائے گی، یعنی تختہ بن جائے گی، سجدے میں نہ جھک سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جب سب لوگ سجدے میں گر جائیں اور وہ جا بھی نہ پا رہے ہوں تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ سب سجدے میں گئے ہیں لیکن وہ ان کی کمر ہی تختہ بن گئی ہے، وہ سجدہ بھی نہیں کر پا رہے۔ ابراہیم تیمیہ کہتے ہیں ان کو فرض نماز کی طرف اذان و تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حیا علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یہ نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو نماز کا پابند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس رمضان میں خاص طور پر اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیے کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے بے نمازیوں کا، اور کتنی ذلت اور رسوائی اور عذاب ہے، کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ یعنی استدراج، اس کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے، وہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی پھر ان کو پکڑ لیا گیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے ان کے فتنے میں ڈالا گیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا۔ یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ پھول گئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا ہے، اور جب اس نے برائیاں کی، غلط پر غلط کام کرتا گیا، اس کے عیب ڈھانک لیے گئے، تو وہ جو دھوکہ ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا۔ تو ابو روح کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں نعمت عطا کی، نئی غلطی پر نئی نعمت، اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا گیا۔ جب کوئی حرام کام کر کے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو میرا غلط کام تھا وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ غلط تھا، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور میں اس کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا کہ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹلیے زمین میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا، اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پھسلا دیں گے۔ جب وہ ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ یعنی سائے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ہی ہلا دیں، آپ کی ثابت قدمی میں خلل آ جائے۔ اس لیے انسان کو نظر بد سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ حاقہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حق ثابت ہونے والی، کیا ہے حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن۔ اگلے پچھلے سارے لوگ مقررہ دن میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دن آنکھیں پھٹی ہو جائیں گی، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ جو سمود تھے انہیں ایک ہاتھ سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا،
اور جو آ تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، یعنی ٹھنڈی یک تیز ہوا جو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد رکی جا کر ایسے پچھاڑ کر گرائے گئے تھے لوگ، ہوا نے اٹھا کے پٹکا کر انہیں مارا جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے۔ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے جو اس سے پہلے تھے وہ الٹائی گئی بستیوں میں بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ تو کیونکہ کان علم کا دروازہ ہے، جس طرح دل کی صفت ہے کہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہے۔ علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس طرح اس کو پہنچاتا ہے۔ زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی منہ سے انسان بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ان سے اچھی باتیں اندر لے جاتے ہیں اگر آپ تو زبان سے اچھی باتیں باہر نکلتی ہیں، یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، یا کم سے کم بیٹھے جو غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں اس کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، دل میں برے خیالات، اور پھر جہاں آپ کو موقع ملے گا وہاں آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ پر غیبت کی شکل میں نکلے گی۔ تو ہم لوگ تو ہماری باتیں ہی غیبت ہوتی ہیں، ہم اگر غیبت کرنا چھوڑ دیں تو ہماری باتیں ختم ہو جائیں گی، ایسے ہے نا؟ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ میں غیبت جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، یعنی حاملین عرش کی تعداد کتنی ہے؟ 8 فرشتے جو ہیں اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، بہت قوی، یعنی فرشتوں میں سے بہت ہیوج اور جینٹ فرشتے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی بلندی دے دے، جتنا بھی بڑا کام لے لے، عرش اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہم، اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جمع رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی جلمک بعد علمک، اور 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تو اس بات پر تیری حمد کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہاں عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے۔ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال بھی ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا چکا ہے کہ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک اہم بات مزید یاد رکھنی چاہیے کہ کسی تنگ دست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے، کیونکہ بعض کا کوئی قرض لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں ادا کر پائے گا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہ دے تو یہ الگ بات ہے، یہاں تنگ دست کی بات ہوئی ہے۔
تو جو اپنا قرض چھوڑ دے گا تو وہ کہاں پہ ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہے گی. یعنی دنیا کے تمام سیکرٹس کھل جائیں گے, کچھ بھی چھپا نہ رہے گا. تو جو کام انسان چھپ کر دنیا میں کرتا ہے, دوسروں سے بچ کر, چوری, وہ سب سامنے آ جائیں گے. جس کو ان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کر غلط کام کر رہے ہیں, ان کا بھی سامنے آ جائیں گے ان کے بھی. اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ تو خود نکال کر دکھائیں گے, کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا کیا, تو ان کو نامہ اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, بلکہ خوش ہو رہے ہوں گے. خوشی کا ایک ان کے اوپر خوشی طاری ہوگی ان پر کہ آؤ میری کتاب پڑھو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو پڑھو میری کتاب. صرف ایک دن کے سارے کام لے کر کسی کے سامنے رکھے, کیا کوالٹی ہے ان کی اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہماری باتیں کیا ہیں, خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں, جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں, کیا ہم دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ جو زندگی ایسے گزارنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر باطن میں کوئی فرق نہ ہو, ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں, سب کے سامنے بھی اچھے ہوں. یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. یعنی مجھے یقین تھا کہ یہ نامہ اعمال میرے سامنے آنے والا ہے. جو عقل مند انسان ہوتا ہے جو یوم الحساب سے بے خوف نہیں ہوتا, اعمال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہوتا. وہ جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے, اس کا مرتبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی ہیں, اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں. تو عقل مند کے لیے اتنا بھی خوف کافی ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کر دے, اپنی اصلاح پر آمادہ کر دے. پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, عالی مقام جنت میں ہوگا. کون ہوگا؟ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھا, جس کے پھل قریب ہوں گے. مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے. یعنی اپنے اعمال ہوں گے جو وہاں پر نعمتوں کی شکل میں سامنے آئیں گے. لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی, میرا مال میرے کام نہ آیا. یعنی میں ساری زندگی مال کے پیچھے ہی بھاگتا رہا, آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آ رہا. یعنی دنیا کا وہ سہارا, جاؤ منصب, چیزیں, عہدے, نام, بڑی بڑی شخصیتیں, وہاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی, پکڑو اسے توک ڈال دو, پھر اسے جہنم میں جھونک دو, ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے, اس کو جکڑ دو. یعنی جہنم کی آگ اور پھر اوپر سے زنجیروں میں بندھا ہوا انسان کہ ہل بھی نہ سکے. کبھی آپ ایک ہاسپٹل میں تھوڑا سا ٹائم گزارنے کا موقع ملے اگر, تو بچوں کی ڈلیوری کے بعد جب ہم اکثر عورتیں جو ہے وہاں پہ ہوتی ہیں اور ادھر ادھر گھوم نہیں سکتی اور ادھر ادھر اپنی پوزیشن نہیں چینج کر سکتی, تو کیسے انسان کو اس وقت لگتا ہے کہ انسان جو ہے بیڈ کے اوپر جھگڑا گیا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, تو انسان کہتا ہے کہ جلد مجھ سے یہ پابندی ختم ہو اور میں سائڈ لے لوں, سائڈ بدل لوں. کہاں وہ جہنمی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہوں گے, اور وہ بھی آگ کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قصور ان کا کیا تھا, اب غلطیاں دیکھیں. وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. تو ایمان تو ایک تو کافر کی سزا, اور پھر مانتا بھی نہیں تھا. اور ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے. ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر یعنی اتار دی, یعنی 70 ہاتھ لمبی جو زنجیر تھی وہ تو پھینک دی, کیا ہم باقی کی آدھی بھی اتار نہ پھینکیں, یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر. وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. ابو بجید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم بعض کا مجھے مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو, اگرچہ جلا ہوا کھری کیوں نہ ہو.
یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا کہ یہ کھانے کا نہیں ہے وہی رکھ دو، کیونکہ بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں سے بچے ہوئے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہے، وہ مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال اور دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، مال و دولت پا کر بھی انسان کیا ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے مسکین، یتیم اور مسافر کو دے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ابو شماک خزوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول میں سے تھے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حال میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہیں تو ہمیں اپنے دل کے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھولنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ آج یہاں اس کا کوئی غم خوار دوست نہیں، کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ لوگ اپنے مزے میں جیتے ہیں، صرف اپنے فائدے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کچھ بھی کرتے، لہٰذا ان کو بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کا ایک قصور تھا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے، بغیر مقصد کے بحثیں ہوتی ہیں، اور نہ پیپ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یعنی کتنی چیزیں زمین پر ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، ان کی تہوں میں ہیں، پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں، سمندر کی تہ میں خزانے ہیں، ہم نہیں دیکھتے لیکن اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اس نے کیا کچھ پیدا کیا، آسمانوں کی کوئی چیز ستاروں کے آگے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، لیکن وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ کون سی تسبیح؟ ہاں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور دوسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کب کرنی ہے؟ صبح شام۔ کس نے شروع کر دی ہے؟ پہلے شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ سورہ معارج مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سوال کرنے والے نے واقعہ ہونے والے عذاب کا سوال کیا، کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یعنی بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے اعلیٰ، متعال، ذو المعارج۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، عرش پر بھی بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ فرشتے عروج کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبریل امین فرشتے ایک دن میں ہی زمین پر آتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صبر کریں، بہت اچھا صبر۔ یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، آ نہیں رہا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے کہیں تو پھر یہ کام ہونا چاہیے، مظلوم کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے ان کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. اس کے ہر کام کا ایک مقصد ہے, اس کے پیچھے ایک غرض ہے, اس کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا, وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل سے کام لیجئے. یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجئے, آپ انتظار کیجئے. یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. یعنی وہ عذاب کب آئے گا, یعنی قیامت جو قریب ہے. اقترب للساعہ, اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یعنی اس دن انسان کو دنیا کی لمبی زندگی, ہزاروں سال کی زندگی ایک دن یا آدھا دن کے برابر لگے گی. اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے, اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کا نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, یعنی اپنی اولاد کو قربان کر دے گا اسے جہنم سے بچانے کے لیے. یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی اولاد بھی قربان کرنا اس کو برا نہیں لگے گا. بیٹے سب سے پیارے ہوتے ہیں, اس لیے سب سے پہلے وہ بیٹوں کا نام لیا گیا, پھر بیوی, پھر بہن بھائی, پھر کنبہ قبیلہ. تو وہ چاہے گا کہ ان سب کو جہنم میں جھونک دے لیکن خود کو بچا لے. اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا اور ان سب کو جو زمین میں ہے, پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے. یعنی محبوب ترین چیزوں کو بھی, irrelevant چیزوں کو بھی, ہر چیز کو بطور فدیہ دے دینے میں انسان تیار ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کچھ بھی قبول نہ کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. کون سی چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کا ہم سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم اسی کو کیا سمجھیں؟ مشکل کشا بھی سمجھیں. ہرگز نہیں, یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچے گی. وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری, منہ موڑا اور مال جمع کیا, پھر اسے بند رکھا. بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جانے والا ہوتا ہے. یعنی جز فز کرتے ہیں. یہ جز فز کرنا کیا ہے کہ بری بات منہ سے نکالنا, اللہ سے بدگمانی کرنا, اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا اور بری باتیں منہ سے نکالنا شروع کر دینا. اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے, مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں. یعنی نماز کے دوام والے, بخل نہیں کرتے, نیکیاں بانٹتے رہتے, وہ خیر بانٹتے رہتے, جیسے سلام کرنا, مسکرانا, دوسرے کا حال پوچھنا, دوسرے کی خیر خواہی کرنا, اسے اچھی نصیحت کرنا. تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے. وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں, اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا بنے گا, انہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہے وہ ہمیں اور دے گا, ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے. اور یہاں جو نمازیوں کی بات کی گئی ہے تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے. تو گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی, نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے, جس وقت کوئی چیز پریشان کرے تو نماز کی طرف رجوع کریں. نماز برے اخلاق سے روکتی ہے, بے حیائی سے, برائی سے روکتی ہے, اور یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے, سائل کا اور محروم کا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا افضل مال وہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے, یا اس کا قرضہ ادا کر دے, یا اس کو کوئی روٹی کھلا دے. کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوٹا نہ سمجھو. یعنی انسان سے مانگنے والے کو ہی نہ دے, جو نہیں مانگتا اس کی بھی ضرورت کو پوری کرے. یعنی کوئی نہیں بھی مانگتا اس کا بھی خیال رکھے, جن کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے. اور بعض کار وہ نہیں مانگتے جن کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس کو نہیں دیتا جو مانگ رہا ہوتا ہے, بلکہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہ مانگے. اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, یقیناً ان کے رب کے عذاب سے
بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی دوام سے آغاز کیا گیا اور حفاظت سے اختتام، تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا۔ یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے کہ جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں، جیسے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا، نماز کا وقت اگر ہوا ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر اس طرح نماز کے فرائض واجبات ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس طرح نماز کے وقت یعنی نماز کے دوران بھی نہ سویا جائے، تو یہ بھی نماز کی حفاظت میں ہی آتا ہے۔ یہی لوگ جنتیوں میں عزت دیے جائیں گے۔ پھر کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو، وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن حساب کے دن سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اللہ اسی طرح آخرت کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک عافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہ ایک دعا جو ہے وہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ کون کون پڑھتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نوح مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا ہے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دعوت دی۔ جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی کیا تھا؟ جنوں اور انسانوں کی اللہ کی عبادت، یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر پوچھے گا ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنتیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، یعنی کوئی لمحہ نہیں چھوڑا دعوت کا۔ میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی ان کو تاکہ ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، ضد پر اڑ گئے، تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ پھر میں نے انہیں با آواز بلند دعوت دی، میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ، یعنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہا درجے کی کوششیں کر لی، ہر طریقہ آزما لیا۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وہ مال و بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے باغات تمہارے لیے پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یعنی استغفار کے کتنے فائدے ہیں جو قرآن سے پتہ چلتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں۔
استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے، اللہ کے عذاب میں سے رکاوٹ بھی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی تمہیں اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے حیا نہیں، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا، سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا، یعنی زمین کی خوراک پر ہی تم پل کر ماں کے پیٹ میں بڑے ہوئے اور دنیا میں بھی پھر چلتے پھرتے رہے، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا، تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا، یعنی زمین سے نکلی ہوئی چیز سے انسان بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پھر جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، مر جاتا ہے وہ، تو دوبارہ زمین پہ واپس چلا جاتا ہے، تو زمین اس کو کیا کرتی ہے، ڈیزولو کر دیتی ہے، اب اس کو بڑا نہیں کرتی، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کہ اسی زمین سے ہم کھاتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں، وہی زمین ہمیں ڈیزولو بھی کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی جس کے مال و اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کوئی چیز کا اضافہ نہیں کیا، یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کی اور ایک کے بعد ایک جنریشن بگڑتی چلی گئی۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت خفیہ تدبیر۔ انہوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سو کو، نہ یغوث، یعوق و نصر کو، یعنی یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی یہ، جن کے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کی تصویریں بنا لی، بت بنا لیے، اور پھر یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ جنریشن ختم ہوئی، اگلی جنریشن آئی، انہوں نے ڈائریکٹ ان کی پوجا ہی شروع کر دی، اور یہاں سے بت پرستی کا پھر آغاز ہو گیا۔ اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز نے نہ بڑھانا، اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ یعنی آل فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، ان کے لیے بھی آگ کی بات کی گئی ہے، قوم نوح کو پانی میں ڈبویا گیا، اور یہاں بھی آگ کی بات کی گئی ہے۔ تو عالم برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، اور برزخ کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں اور آگ اور عذاب بھی ہے۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز نے نہ بڑھا۔ یعنی یہاں دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر قریب ترین کے لیے، یعنی جس کا احسان سب سے زیادہ ہے۔ اور ہم پر احسان کس کا ہے سب سے زیادہ؟ والدین کا، والدین کے لیے، پھر اس کے بعد جو بھی مومن ہے سب کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو سب سے پہلے کس کے لیے کرتے تھے؟ اپنے لیے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دعا کیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورہ جن مکی، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ یقیناً جنوں کے گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یعنی یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ یعنی جنوں کو ایک سٹنگ میں پتہ چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن شرک سے روک رہا ہے، تو جن ایمان لے آئے۔ لیکن اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے، تم نے کفر کیا، خسارہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، وہ نہیں مانتے۔
اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا۔ تو یہاں پہ آج تک لوگ جنوں کی پناہ بھی لیتے آ رہے ہیں، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان کے جنگل میں بیابان میں یعنی کہیں بھی انسان چلا جاتا ہے تو یہ کلمہ پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء حسنہ کی پناہ لینی چاہیے، جسے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبئس اللہ حسن ما علمت منہ وما لم عالم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے دار اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا۔ یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں تمہیں باتیں سننے بٹھا کرتے تھے، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے۔ یہ کون باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ یہ جنات باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے وہ قرآن اترنے سے پہلے آسمانوں کی باتیں سننے اوپر جاتے تھے تو کوئی شعلہ نہیں مارا جاتا تھا، لیکن اب اچانک سے وہ کہتے کیا ہو گیا کہ ہم پر شعلے برسنے شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر گیا، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور یقیناً ہمیں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں۔ یہ جنات کی یہاں پہ تفصیل پتہ چل گئی ہے، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئیں، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا نہ زیادتی۔ یہ کون ایمان لے کر آیا؟ جنوں کی بات ہو رہی ہے نا، جنہوں نے کلام سنا فوراً ہی ایمان لے آئے، اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں کچھ بے انصاف ہیں، چنانچہ جو فرما بردار ہوا انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی سے پلاتے۔ یعنی سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، صراط مستقیم۔ اور پھر یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ قرآن میں اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے، ان کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، رزق کی اللہ تعالیٰ بہت فراوانی کر دیتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے اتنا زیادہ امتحان بھی ہے۔ مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، قیامت کے دن یہ بھی 2 سوال ضرور پوچھے جائیں گے، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یعنی وہاں پر صرف اللہ کا نام ذکر کا ہونا چاہیے، دوسرے کاموں کی وہاں ممانعت ہے، جیسے تجارت کرنے کی، گزرگاہ بنانے کی، کھیل کود کی جگہ بنانے کو مسجد میں خاص طور پر دنیاوی معاملات کی ممانعت کی گئی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اس طرح مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری مسجدوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، گمشدہ چیزوں کا اعلان بھی مسجدوں میں ہی کرایا جاتا ہے۔ اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ تیبت ہے اس پر جمع ہو جائیں۔ کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا مگر اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے پیغامات پہنچا دینا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جلدی جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہے۔ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے بہت کوئی مدت رکھے گا۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ یعنی پورے کا پورا غیب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، جتنا نبی کو چاہا اتنا بتا دیا۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کو کیا سمجھتے ہیں؟ عالم الغیب ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ صرف عالم الغیب ہے تاکہ وہ جان لیں انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اس نے ہر شے کا شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں ترتیل کی بات کی گئی، ترتیل سے مراد کہ ٹھہر ٹھہر کر لمبا کر کے حرکات کو نمایاں کر کے حروف کو واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون اور مددگار بھی ہوتا ہے، اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا ہے نہ جو سن رہا تھا وہ سمجھ پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر کیا سوال کرتے؟ جب آیات رحمت آتی تو کیا سوال کرنا چاہیے ہمیں؟ رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت آتی وہاں سے گزرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ اور اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی اتنی تیزی سے بھی نہیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ مسلم بن مخراق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک رات میں یا 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، یعنی شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے نہ کچھ سمجھا نہ ہی اس کا حق ادا ہوا، اس کی قرات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یقیناً ہم جلدی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاری کلام یعنی وحی الہی۔ جب وحی الہی نازل ہوتی تو آپ پر بہت سخت کیفیت ہوتی تھی، آپ کے اوپر گویا ایک بوجھ پڑ جاتا، آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے پڑ جاتے۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا، نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ دن کو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی شور ہے، کہیں کام کا وقت ہے، کوئی جلدی جلدی کرتا ہے کہ کام پر جانا ہے، تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن کو سننے کی۔ اور اب قیام کی راتیں آ گئیں، ابھی تراویح اور قیام اللیل، لیکن رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر زیادہ سکون ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے
تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی۔ فضیل بن ایاز نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو، جگڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جگڑ دیا، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا کہ ابو سعید، میں رات عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا اور رات کے قیام کے لیے دن کو قیلولہ لازم ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ تم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رات کا قیام نصیب فرمائے۔ یقیناً دن میں آپ کے لمبے کام ہیں، اپنے رب کا نام یاد کرو، ہر طرف سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ رہو، یعنی پوری توجہ کے ساتھ۔ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا، اور مجھے جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں، سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ بربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ یعنی فرعون کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ کیسے پکڑا تھا؟ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ بلا شبہ ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ یعنی یہ قرآن انسان کو رب سے جوڑتا ہے اور رب کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے مضبوط تعلق قائم کر لے۔ اس سے مضبوط تعلق کیسے قائم ہوگا؟ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھ کے پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اسے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے۔ چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض دو، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ بہتر و ثواب میں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور تم رات کا صحیح شمار نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں۔ تو جتنا انسان کے لیے ممکن ہو آخری رات میں اٹھے، قیام کرے۔ اگر سمجھے کہ نہیں اٹھ سکتا، عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ کر سو جائے تاکہ اس کا قیام اللیل ہو جائے۔ سورہ مدثر مکی ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا اللہ اکبر کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب کلمات ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، پھر پڑھیں۔ ان میں اللہ اکبر بھی آتا ہے، اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟
تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، تسبیح، تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے. یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کر. ہم سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھتے ہیں نا، تو اس جگہ پہ پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یعنی یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. پڑھیں آپ، کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یعنی یہ بھی جو ہے سبحانک اللہم کی جگہ پہ پڑھا جا سکتا ہے. اور نماز کے جو اذکار ہیں اس میں بھی اس کو شامل کر لینا چاہیے. اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یعنی صاف لباس عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے. کپڑوں میں بو، گندے کپڑے انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، اور لباس انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کیجیے اور ناپاکی سے دور رہو. یہ سارے حکم کس کو دیے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. یعنی یہ پیغام آپ پہنچانے لگے ہیں تو مشکلات آئیں گی، لیکن آپ صبر کریے. حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون اس راستے پہ قائم رہے گا. بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا. کافروں پر آسان نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے. میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح کا سامان تیار کرنا. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، یقینا وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے. یعنی قرآن سے دشمنی رکھتا ہے. جلدی میں اسے دشوار گزار گھاٹی میں چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا، بات بنائی، پھر ہلاک ہو. اس نے کیسی بات بنائی؟ وہ پھر ہلاک ہو. اس نے کیسی بات بنائی؟ اور پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا. پھر اس نے پیٹھ پھیری، تکبر کیا، پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے. یعنی یہ انسان ہی کا قول ہے. یعنی قرآن کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کے بعد، تبصرے کے بعد اس کو ماننے سے انکار. تو یہ بس ایک انسان کا کلام ہے. جلدی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا. اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی. جو کھال کو جلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا جنہوں نے کفر کیا تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں. ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو. یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی جس طرح یہ بڑی بڑی نشانیاں دن رات، چاند، سورج وغیرہ، اس طرح جہنم میں بھی بہت بڑی بلا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا. مگر دائیں بازو والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے. یعنی دیکھیں، بے نمازی جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ میں. یہ جنتی اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کی وجہ سے یہاں پہ آنے پر تم مجبور ہو گئے؟ تو وہ کہے گا ہم نماز ادا نہیں کرنے والے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا جاتا تھا.
جو نماز کو ضائع کر دے، نیکی کے کام کو ضائع کر دے، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ تم کسی کو ایک رسی ہی دو یا کوئی جوتی کا تسمہ ہی دے دو، کیونکہ بعض کا وہی اس کی شدید ضرورت مند ہوتا ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ دے دو۔ یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں، لیکن انسان کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے، انہی میں سے کچھ کافی ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کر لاتے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ اس میں ہوتا چاٹ لیتے کہ چلو کچھ تو آسرا ہو جائے گا۔ پھر اپنا پانی کسی کو دینا بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آگ سے بچانے والی ہیں۔ اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کیا کرتے تھے، یعنی غیر مناسب گفتگو کرنے پر تنبیہ، یعنی چاہے یہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں لغو بات، تو ان میں سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے جہنم تک انسان کو لے جاتی ہیں۔ اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ یعنی کبھی آپ نے کسی مووی میں دیکھا ہوگا کہ بلڈر بیسٹ ہوتے ہیں، یعنی شیر جدھر سے آتا ہے تو ایسے اندھا دھند بھاگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی مثال دے کر کہا گیا ہے کہ جیسے وہ گدھے بھاگتے ہیں، جو تو ایسے ہی نہ سمجھ لوگ قرآن سے، اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس کا اہل ہے، اسے ڈرا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ بخش دے۔ یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے، اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے بہت کم روتے ہیں، تو اپنے رونے کو کنورٹ کر لیں اور بس اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے روئیں کہ جو میں نے کوئی غلطی کی، کوئی کام کیا، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دنیا کی چیزوں کے لیے نہ روئیں، یہ عارضی چیزیں، فانی چیزیں، آخرت کی چیزوں کے لیے روئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر عطا فرمائے۔ سورہ قیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھاتے ہیں، اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ بناتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو۔ قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پور تک کو درست کر دیں۔ بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی کہاں جگہ ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یعنی تو بہتر ہے کہ انسان دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا، جو اس کے بعد اس کے آثار رہے، صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا، کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کے فوت ہو جاتا ہے،
تو اس نے وہ پھل نہیں دیکھا ہوتا، لیکن کس نے وہ کھایا، کس کو فائدہ پہنچا، وہ سب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا اور وہ قیامت کے دن ان کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح برا کرنے والا برائی کو دیکھ لے گا، اس کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا، غلط کام کیے تو وہ بھی اس کو کل دیکھ لے گا۔ اسی طرح جو بھی پیورٹیز والے کام ہیں وہ بھی دیکھ لے گا، جن لوگوں کو اگنور کرتا رہا کہ کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ان کو بھی دیکھ لے گا کہ اس چیز کو پس پوچھ ڈال دیا۔ آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت دیں کہ اس میں جلدی کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ حصول علم میں صبر سے کام لینا چاہیے، ان کو ٹھہر کر اور خوب تحقیق کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس کو پڑھنے کی پیروی کریں۔ آپ یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا اس کا بیان کرنا بھی۔ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نازل کیا گیا کہ اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی جاتی ہے کہ وہاں اس آیت کا آپ نے خود کیا مطلب بتایا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل کرنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی بعض کا انسان جلدی کیوں پڑھتا ہے، نیکی یا دین کا کام یا نماز جلدی کیوں پڑھتا ہے، تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جلدی حاصل کرنے والی چیز دنیا کو چاہتے ہو، یعنی اس دنیا کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، وہ اس لیے جلدی پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کو جس چیز سے روکا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ جلدی قرآن کو نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں یہ نہ جبریل علیہ السلام مجھے سنا کے جائیں تو میں بھول جاؤں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن سنائے تو آپ خاموشی سے سنیں، اور اس کا یاد کرنا کس کے ذمہ ہے؟ یاد کرانا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، با چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے ہنسیں گے، جسے دیکھ کر وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ کو ہر مومن تنہا بھی دیکھ پائے گا، اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اللہ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، تو عام بیماریوں میں دم جھاڑ جو ہے فائدہ دیتا ہے اور جائز بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے اور کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اور جس کو دم کرنا آتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت مجبور اور پریشان انسان ہوتا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا کرتے تھے، رات کو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھا کرتے تھے، یعنی تینوں جو کل ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ جب بیمار پڑتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ آپ اپنے اوپر دم کرتے تھے، یعنی بیماری میں، اور ویسے بھی روزانہ رات کو بھی پڑھتے تھے۔ اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، یعنی واپسی کا دن ہے، موت کی جان کرنے کے بعد، جان نکالنے کے بعد پھر واپس۔ سو نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ اسے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا تھا؟ یعنی انسان اپنی اصل کہاں سے وہ پیدا ہوا، کہاں سے وہ گرو ہوا، وہ اس کو یاد کر لے۔ پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اسے پیدا کیا، پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اسے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ سورہ دہر، اس کا دوسرا نام الانسان ہے۔
اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز بھی نہ تھا؟ یعنی جب سے روح پیدا ہوئی ہے انسان کی تو جسم سے اب ملی ہے، ہوش ہمیں اب آئی ہے، تو ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی نہیں جانتے تھے دنیا میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہی ایک سسٹم کے تحت ہم اس دنیا میں زندہ ہوئے۔ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ یعنی انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں بنایا، بلکہ ایک فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا گیا تاکہ وہ امتحان انسان سے لیا جا رہا ہے اس کو پورا کرے۔ بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا نہ شکرا ہو۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور جنہوں نے مدینہ دیکھا آپ ان کو پتہ ہوگا احد پہاڑ بہت بڑا ہے۔ مدینہ کے تقریباً 3 اطراف سے تو احد پہاڑ ہی نظر آتا ہے۔ کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹی اس کی کھال ہو جائے گی، اور ایک ران ورکان کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور جہنم کے اس بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا کہ میرے ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، جو مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا، اور اتنی سزا زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی سزا زیادہ۔ یقیناً نیک لوگ ایسے ساگر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یعنی ابرار کا انجام بتا دیا گیا۔ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے، اس کو خوب بہا کر لے جانا۔ یعنی یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے۔ تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پر مانی جاتی ہیں، یا نظر وہ نیکی کی ہوتی ہے جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی، ہم اس کو اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے جو کمٹمنٹس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو جہاں وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کی خوشی دینا ہے۔ تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، یہ سب سے افضل اعمال ہے، جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو جنت کو واجب کر دے، یعنی جنت پکی ہو جائے۔ تو فرمایا حسن کلام، یعنی اچھی بات اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے صہیب سے کہا کہ تمہیں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہیں، یعنی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کھلاتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے جو کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسراف میں نہیں آتا، یعنی اس میں مال خرچ کرنا الا یہ کہ ضائع کیا جائے، ضائع نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو، ایک لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچڑے کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے لیے غریب اور مسکین اور یتیم کو تو کھلانا ہی ہے آپ کے مال میں سے، جو بھی کوئی کھاتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یتیموں کو کھلانا چاہیے۔ یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی شکر، یعنی کوئی بدلہ تعریف نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے، یعنی کہ کھلانے کے عوض میں۔ یعنی ہم بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، کسی کو کھلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے، ہم نے اس کو کھلایا ہے۔ تو ان کا جو وہ کھلاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی تعریف چاہتے ہیں، نہ ہی وہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی پر احسان کر کے اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ ہم کسی پر احسان کر کے کیا کہتے ہیں؟ دعا کر دو بس،
کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ مانگنا ہے. ویسے انسان دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ دعا کرے، لیکن جب کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں بدلے میں یہ نہ کہے کہ بس آپ دعا کر دیں، کیونکہ یہ بھی بدلہ مانگنا ہی ہے. بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا، انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی. یعنی دنیا میں جو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے فریش ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہی فریشنس قیامت کے دن بھی ہوگی. آپ دیکھیں ہم کسی کی مدد کرتے تو کیا ہوتا ہے، ایک اندر سے خوشی اٹھ رہی ہوتی ہے، اور وہ خوشی، وہ تازگی ہمارے چہروں پہ بھی نمایاں ہوتی ہے پھر. اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ آج کل ذرا سا موسم ٹھنڈ کی طرف جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سردی ہو گئی، ذرا سی دھوپ نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، گرمی ہو گئی. لیکن جنت میں ان دونوں کے بیچ میں موسم ہوگا، جس کی وجہ سے نہ کسی کو سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی. یعنی اتنی یعنی مائنر، یعنی ہر چیز جو اعتدال میں ہوگی. وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے نہ ہی یک سردی. وہ جنت کے سائے اس پر جھکے ہوں گے، اس کے خوشے اس کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے. خوب تابع کیے جانا. بڑے بڑے درخت، بڑے سائے، جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، موتی اور سونے کی جڑیں، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھیلائے جائیں گے. اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھیرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے. شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوگا. انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا. انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا، اور اس کے آس پاس کمسم لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے. جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے بکھرے ہوئے موتی ہیں. یعنی اتنی زبردست سروس ہوگی ان لڑکوں کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کم درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. ہم ایک خادم رکھ کے کتنا پرسکون ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ 1000 خادم ہوں گے، یہ سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا. 1000 سروس کرنے والے، ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس میں اس کا کوئی ساتھی نہ ہوگا، ہر ایک الگ الگ آپ کے کام کر رہا ہوگا، تو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے. ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. یعنی پیچھے آپ نے دیکھا کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے جنتی جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے، یعنی خود پئیں گے. دوسرے ولدان یا غلام پلائیں گے، یعنی خادم پلائیں گے. اور تیسرے اس سے بھی اعلیٰ درجے کے مقربون کا رب پلائے گا، یعنی ان کو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یعنی ان کا رب ان کو پلائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا رب ہی پلائے، ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں. بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے. تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے، یعنی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے تو اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا. یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑے دیتے ہیں، یعنی نظر انداز کرتے ہیں. ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے. بدل کر لانا. بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے. یعنی اللہ نے راہیں دکھا دی، اب ہماری چوائس ہے کہ ہم پیروی کریں یا نہ کریں. اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اور جسے چاہتا اپنی رحمت سے داخل کرتا ہے. ظالموں کے لیے اسے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات مکی ہے، اس میں
50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، ان کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہے خوب پھیلانا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو مغرب کے ٹائم پہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی یا کچھ کر جاتی ہے، کیا کچھ کر جاتی ہے، یعنی کیسی کیسی قوت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، تو اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی کی۔ بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقعہ ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا۔ کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن ساری مخلوق کے فیصلے کا دن ہے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے یہ جو باہر پیچھے شور اونچی اونچی نہ بولا کریں، سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس وجہ سے۔ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا۔ امت محمد میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے لوگ ہوں گے، ان کا حساب پہلے ہو جائے گا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، قتل کے مقدمے پیش ہوں گے، نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا معلوم اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو بھی، اور اس میں سے ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے، نہ وہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاڑیاں پھینکے گی، یعنی ایک شرارہ، ایک چنگاڑی اتنی بڑی کہ جہنم کی جیسے کوئی بہت بڑی عمارت ہوگی، گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں پہلوں کو جمع کر لیا، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں، چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، یعنی جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی مل جائے گا۔ دنیا میں بعض اوقات آپ کا کوئی پھل کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن سیزن نہیں ہوتا، تو آپ پوری مارکیٹ پھر لیں، وہ نہیں ملے گا پھل۔ لیکن جنت میں جو چاہیں گے اسی وقت ملے گا، چاہے سیزن ہو یا نہ ہو۔ مزے سے کھاؤ پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ یعنی دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخرت کو بھول کر دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہو نا، تو یہ چند دنوں کے لیے، آگے جو آخرت میں ہے اس کو نہ بھولو، اگر اس کو بھول گئے تو سب کچھ ختم۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ ہم اس قرآن کو سمجھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے اور ہم سے نیکی کے کام کرنا ہمیں آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ، خالی ہاتھ ہیں ہمارے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی جو خواہشیں ہیں اللہ تو ہم سب کی خواہشیں پوری فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور سب کو سننا ہمارے عملوں میں لا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارا سننا اور یہاں بیٹھنا، ادھر آنا قبول فرما لینا یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمانا، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمانا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرمانا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرمانا اللہ، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا یا ارحم الراحمین، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی شفقت کا معاملہ فرمانا یا ارحم الراحمین۔ جن کے والدین زندہ ہے اللہ، ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ جن کے والدین زندہ نہیں یا ارحم الراحمین، ان کے قبروں کو تحت نگاہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ، ان کی بھی قبروں کو جنت کے باغات بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا اللہ، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا۔ دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے جائیں اللہ یا ارحم الراحمین۔ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمانا اللہ، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمانا اللہ، شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا اللہ۔ شیطان ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکاتا ہے اللہ، ہدایت سے روکتا ہے اللہ، تو اپنی پناہ میں لے لے ہمیں یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اس کو ہم سے دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جب آخرت کی سختیاں ہوگی اللہ، ہر کوئی اپنی سختی میں ہوگا، اپنی گھبراہٹ میں ہوگا اللہ، تو اس گھبراہٹوں میں ہمیں راحت عطا فرما دینا اللہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ، ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ۔ جس طرح سے ہم یہاں جمع ہے اللہ، ہم سب کو جنت میں بھی ایسے ہی جمع فرمانا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے لیے جنت کو واجب فرما دینا یا ارحم الراحمین۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ، ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، خوشیوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ اس عید کو سب کے لیے خوشیوں کی عید بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں اللہ، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں اللہ، تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دینا یا ارحم الراحمین۔ اگر تو ہمیں ہمارے گناہ معاف نہ کرے گا تو اللہ، کوئی ہمارے گناہ معاف کرنے والا نہیں اللہ، تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دینا اللہ۔ ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دینا اللہ، قرآن پڑھنے والا بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بچوں کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دینا اللہ، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا اللہ۔ جن بیٹیوں کے رشتوں سے ماں باپ پریشان ہیں یا ارحم الراحمین، ان کے اچھے بر عطا فرما دینا یا ارحم الراحمین۔ جو بیٹے کی ملازمتوں سے پریشان ہے اللہ، ان کے اچھی ملازمت عطا فرما دینا یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک کو بھی اچھے حکمران عطا فرما دے اللہ، امت مسلمہ کے دل آپس میں جوڑ دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دل بغض، کینہ، حسد، غیبت اور بہتان جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما دے اللہ، ہمارے دل شفاف فرما دے اللہ، ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔